اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے طالبات الاحترام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لائی سچی کتاب میں سے چند آیات قرآن تلاوت کی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے اندر میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ ہو۔ میرا کہنا، آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنین پر، ایمان والوں پر، اہل اسلام پر، کلمہ گو پر احسان فرمایا کیا ہے کہ ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے۔ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قرآن پڑھ کے سنانا، قرآن سمجھانا، اس کا مفہوم اور معنی بتانا، اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا۔ وہ لوگ فَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ ضلال ایک وسیع معنی رکھتا ہے، اس کے اندر شرک، بدعت، رسومات، جتنی بھی برائیاں ہیں سب آ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ زنا پہلے تھا، اس سے نکالا تو ایک گناہ آتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو واضح وسیع سری گمراہی کے اندر تھے، بے دینی پر تھے، تو ہم نے احسان کیا آپ کو، یعنی اندھیرے سے نکال کر، گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر، بدعات اور رسومات، شرک اور کفر کے اندھیرے سے نکال کر، زنا چوری کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ تو اس پیغمبر کو ہم نے بھیجا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی نعمت کا اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے کہ مثلا سورج نکلا ہوا ہے، اگر رات نہ آئے تو ہمیں روشنی کی قدر نہیں رہے کہ ہر وقت روشنی روشنی۔ ہاں جب اندھیرا آ جائے، اندھیرے کے بعد جب روشنی آئے گی تو پھر ہمیں قدر معلوم ہوگا کہ روشنی کے اندر انسان چل سکتا ہے، روشنی کے اندر مال و متاع محفوظ رہتا ہے، روشنی کے اندر انسان کماتا ہے۔ لیکن اندھیرا ہے تو اندھیرے کے اندر چوری، ڈاکے وغیرہ کا انسان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے احسان کیا ہے، تو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی زندگی، پہلے کے حالات، پہلے کا معاشرہ دیکھیں گے
تو جب ان کو دیکھیں گے تو پھر جب وہ تبدیلیاں اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ہوئی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے جو پیغمبر کو بھیجا، اللہ نے جو ہمارے نبی کو بھیجا وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ دو چیزیں میں نے عرض کی تھی پچھلے جمعے۔ ایک تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، عیسائیوں نے 3 خدا بنا رکھے تھے، یہودیوں نے 2 خدا بنا رکھے تھے، بہت سارے قبیلوں نے کسی نے بچھو کو، کسی نے سانپ کو، کسی کو آگ کو خدا بنا رکھا تھا۔ ہر جگہ سجدے ہو رہے تھے، ہر جگہ شرک ہو رہا تھا، ہر جگہ اللہ کو بھول کے بیٹھے تھے۔ ظلم کی انتہا تھی، چھوٹی سی بات پر لڑائی شروع ہوتی۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو ایک لڑائی 120 سال کے بعد ختم ہوئی۔ وہ صرف اس بات پر تھی کہ آپ کے اونٹ نے پہلے پانی پی لیا، میرے اونٹ نے پہلے پانی پینا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے باپ کا کوئی قدر نہیں تھی، ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جن بیٹیوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، دماد کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے نبوت اور نبی کا کوئی مقام نہیں تھا۔ جو پہلے نبی گزرے تھے اور پر تہمتیں لگی جا رہی تھی، یعنی کہ اتنا اندھیرا، کفر اور شرک کا، بے دینی کا اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کہیں سویرا نظر نہیں آ رہا تھا، کہیں روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، ہر طرف حتیٰ کہ ماں کے ساتھ زنا کیا جا رہا تھا، عورت کو غلام سمجھا جا رہا تھا، عورت کا دنیا میں کوئی مقام ہی نہیں تھا، ظلم ہی ظلم تھا، بے حیائی بے حیائی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے مال کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی عزت کے پیاسے تھے، ایک دوسرے پر ظلم ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جتنے بھی اندھیرے تھے وہ اندھیرے ختم ہو گئے۔ ایسا اجالا اور ایسی روشنی اور ایسا نور اور ایسی صبح ہوئی کہ قیامت تک اب اندھیرا نہیں ہونا۔ اب قیامت تک وہ حالات نہیں آنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے تھے۔ 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ایک تھیلی بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر 3 رنگ رکھے ہوئے ہیں، ایک کے اوپر لکھا ہوا نعم، دوسرے کے اوپر لکھا ہوا لام، تیسرا خالی ہے۔ آتے پہلے بت کو سلام کرتے، بڑے بت کا نام حبل تھا، پہلے اس کو سجدہ کرتے، اس سے مانگتے، پھر اس تھیلے کے جا کے تیر نکالتے۔ اگر میں کہتا ہوں نعم، جی ہاں ٹھیک ہے، تو جس کام کے لیے وہ نکالتے میں یہ کام شروع کرنا یا نہیں کرنا، تو وہ نکالتے تھے۔ اگر لکھا تھا نام ٹھیک ہے تو کام شروع کر دیتے، اگر نام نہیں تو کام نہیں کرتے تھے۔ اسی خالی آ جاتا تو پھر دوبارہ نکالتے، یعنی فعال نکالتے تھے۔ اور اسی طرح کبوتر لے لیتے، کبوتر پکڑ کے چھوڑتے، اگر دائیں طرف جاتا کام کرنا ہے، بائیں طرف جانا ہے تو کام نہیں کرنا۔ صبح اٹھے کہ اگر کوئی گنجا آدمی مل گیا کہتے بھی کام شروع نہیں کرنا۔ اسی طرح جو جس کو پسند نہیں کرتے وہ آدمی مل گیا کہتے ہیں کہ کام نہیں کرنا۔ یہ سب چیزیں دوبارہ ہمارے اندر آ گئی ہیں، ہم لوگوں کو مخلوق سمجھتے ہیں، آپ مذاق بھی کہہ دیتے ہیں، ہوتا مذاق ہے، ہوتی اگلے کی ذلت ہے، اور تم مخلوق سمجھنے لگ گیا تو میرا کام نہیں ہونا۔ یہ مسلمانہ طریقہ نہیں، اسلامی طریقہ نہیں، یہ فعال نکالتے تھے۔ آج پھر جو ہے شہروں میں چلے جاؤ، سڑکوں پر بیٹھے ہیں، یہ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے جی، بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں جی، قرآنی فعال نکالے ہیں، قرآن میں فعال نہیں ہے، حدیث میں فعال کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن قصبوں کے لیے نہیں آیا، قرآن پنچایتوں کے لیے نہیں آیا،
قرآن عمل کے لیے آیا ہے، دھوکہ ہے، چوٹا انسان نکال رہا ہے۔ اگر اتنا قسمت والا ہوتا تو پھر اس نے سڑک پہ بیٹھنا ہوتا، جس کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں کہ آئے گا نہیں آئے گا، پیسہ آئے گا نہیں آئے گا، لیکن دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ ہم ان سے فال کروا رہے ہیں۔ شریعت یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو آگے مٹایا۔ بخاری شریف میں جہاں کہ اللہ اشارہ فرماتے ہیں کلکم منحوس سمجھنا، سفرکم منحوس سمجھنا، ایک بیماری دوسرے بیماری لگ جانی ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ یہ صحابی یا رسول اللہ ہمارے اونٹ بیمار ہو گئے ہیں اور فلانا اونٹ کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا چلو آپ اس اونٹ سے، اس اونٹ کو تو بیماری لگ گئی ہے، لیکن جو پہلا اونٹ آپ کا بیمار ہو اس کو کہاں سے بیماری لگے گی؟ عقیدہ مضبوط کرو۔ تو قرآن فعال کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے، آپ نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن کا ارشاد فرمایا کہ مشورہ کرنا ہے، استشارہ کرنا ہے، اور دوسرا استخارہ کرنا ہے۔ مشورہ کس سے لینا ہے؟ اس سے جو اس کام کا ماہر ہو۔ اب وہ کھیتی باڑی والا مجھ سے مشورہ لینے آ جائے کہ قاری صاحب امام ہے، جب مجھے پتہ ہی نہیں، میرا وہ شعبہ بھی نہیں، تو مشورہ الٹا ہی ہوگا نہیں۔ فرمایا پہلا جب بھی کام شروع کرنا ہے مشورہ کرنا ہے۔ کن سے کرنا ہے؟ جو اس کام میں ماہر ہے، جو اس فیلڈ کا آدمی ہے، اس سے مشورہ کرنا ہے، اس کے بعد استخارہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یہ دو کام کرتا ہے نہ وہ ذلیل ہوتا ہے اور نہ وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اچھا ہم فلاں سے قرآن فعال نکلوا کے لائے، پھر ہم یہ رشتہ کیا، رشتہ نہیں چلا، ہم نے کام کیا نہیں ہوا، جب آپ نے کام شیطانی کیا، قرآن میں فعال کا ذکر نہیں، حدیث میں فعال کا ذکر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا اس کے مطابق ہم چلتے نہیں، پھر نقصان ہی ہونا ہے، پھر ذلیل بھی ہونا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہو، وہ صحیح مشورہ دے، ڈنڈی نہ مارے، پھر اس کے مشورے کو اپنے پاس رکھے، اس کی تشہیر نہ کرے، صحیح مشورہ دے، یہ دو کام کرے، اس کے بعد اپنا کام شروع کر دے تو اللہ اس میں برکت دے گی۔ تو اللہ کے نبی اس کو مٹانے آئے کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے بت رکھے گئے تھے، فالیں نکالی جا رہی تھی، اور یہ کام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو مٹایا۔ اور استخارہ، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے لیے مولوی ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ کہا کہ جو امام سے کروا لیں، کسی نیک بندے سے کروا لیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور استخارہ کی دعا حدیث میں ہے وہ یاد کریں، وہ پڑھیں۔ وہاں ہادل امر کا لفظ آتا ہے 2 جگہ پر، جب بھی ہادل امر کا لفظ ہے اپنی جو کام ہے اس کا ارادہ کریں، دائیں کروٹ پہ سو جائیں، اس کام کا نہ سوچیں، خواب آنا ضروری نہیں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، 3 دن کریں، اس کے بعد جو کام کے اسباب مہیا ہو جائیں، جو کام آپ کے دل میں شروع کر دیں، سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، سنت پوری ہو گئی، اللہ برکت دے دے گی۔ تو یہ کام آیا کرنے کے ہیں، مشورہ لینا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ان کاموں میں استخارہ ہے کہ جن کے بارے میں شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، جو چیزیں شریعت کی طرف سے بھی جائز ہے، کرنی ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، بتا دیا گیا اس میں استخارہ میں۔ اسی طرح جو چیزیں ناجائز ہیں اس کے اندر جو ہے استخارہ میں، مثلا کاروبار کرنا ہے، اب شریعت کہتے ہیں سود کا نہیں کرنا حرام ہے، رشوت نہیں لینی حرام ہے، ملاوٹ نہیں کرنی حرام ہے، ہاں کاروبار کرنا ہے،
دو چیزیں سامنے ہیں کہ یہ بھی کر سکتا ہوں یہ بھی کر سکتا ہوں، کون سا کرنا ہے؟ اس میں استخارہ ہے۔ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، مسلمان کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا، غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں استخارہ نہیں ہے۔ ہاں دو رشتے آ گئے ہیں، یا کہیں آپ مسلمان بچہ دیکھا ہے رشتہ کر رہے ہیں بیٹی کا یا بیٹے کا، اس میں استخارہ بھی ہاں کروں نہ کروں، اس میں استخارہ ہے۔ تو اگر یہ فعال اللہ کے نبی نے آگے منع کیا، اس کو مٹانے ہیں اللہ کے نبی، یہ اللہ کے نبی آنے سے پہلے یہ کام تھے، تو اس کے آگے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مٹایا کہ آپ نے شریعت کے مطابق یہ کام کرنے ہیں، تو پھر اللہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم غیر شرعی طور پر کام کرتے جائیں گے اور غیر شرعی اپنے طریقے طور طریقے بنا لیں گے تو پھر برکت نہیں ہوگی۔ تو یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم بھٹکے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اور لڑائیاں جھگڑے ختم کر دیے۔ جو سالوں سالوں سے ایک دوسرے خون کے پیاسی تھے، محبتوں میں تبدیل کر دیا۔ آپس میں شرحما بینہم تراہم رکعا سجدا، جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے دوست بن گئے، ایک دوسرے کے عزت کے محافظ بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو پھر کیا تھا؟ سود عام تھا، رشوت عام تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کو ختم فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اعلان فرمایا، خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد ایک دوسرے کو معاف کر دو، اور فرمایا کہ سب سے پہلے ہم بنو عباس جو بھی جس پر ہمارے قرضے ہیں ہم سب معاف کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے معافی کا اعلان کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور فتح مکہ کے بعد پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، حج فرض ہوا تو، اور پہلا جو کام انہیں فرمایا کہ آپ نے جا کے بیت اللہ کو صاف کرنا ہے، اس کے بعد اعلان کرنا ہے کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرکین نجس ہیں۔ اور اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حج کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بے دینی ہو، جہاں شرک ہو، وہ وہاں عبادت نہیں کرتے۔ آئندہ سال کسی نے یہاں آ کے مشرکین نے طواف نہیں کرنا۔ دوسرا اعلان فرمایا کہ ننگے طواف نہیں کرنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ آئے آدم کی اولاد، ہم نے اس پیغمبر کی برکت سے، اس نبی کی برکت سے آپ کے لیے لباس اتارا۔ وہ لباس کیوں اتارا؟ کہ یہ آپ کی زینت ہے، آپ اپنے وہ اعضاء جن کا دکھانا گناہ ان کو چھپاؤ، اور سب سے بہترین جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے، اللہ کے خوف اور ڈر کا لباس ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہماری خوبصورتی، ہماری زینت، ہماری عظمت لباس پہننے میں ہے، لباس اتارنے میں نہیں ہے۔ آج میری بیٹی بھی ننگی ہے، آج میری بہن بھی ننگی ہے، آج میری ماں بھی ننگی ہے، دن بدن کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن جو ہے کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ اللہ فرمایا کہ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس کو اتارا، اور یہ کس لیے اتارا؟ آپ کی خوبصورت کے لیے، آپ کی زینت کے لیے، آپ کے حسن کے لیے، آپ کو عمدہ بنانے کے لیے ہم نے یہ لباس اتارا ہے۔ اور اسی اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا خیال کرنا کہ شیطان نے تمہارے باپ آدم کا لباس اتروا دیا تھا، تو کہیں تم بھی اپنا لباس اتار نہ دینا۔ ہمارے مرد کا لباس پورا ہے، ہماری عورت کا لباس پورا نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ننگے تھے، بے غیرت اور بے حیا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا سکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جسموں کو آ کر ڈھانپا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمان نہیں، کافروں کی بیٹیوں کے سر پہ بھی دوپٹہ دیا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں، ہماری اپنی بیٹیوں کے لباس پورے نہیں۔ آپ معاشرے میں رہتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، لباس دیکھ لیا کرو کہ آپ کو نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ ہم ایک شادی پر گئے، گھر والے چلے گئے، سب گھر پردہ تھا، برقع تھا، وہی عورتیں مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا آئندہ کسی شادی پہ نہیں جانا، چاہے کوئی ناراض ہو جائے۔ برقعے کا مذاق ہے، پردے کا مذاق ہے، اور اس کو آزادی جو ہے روشن خیالی سمجھا جا رہا ہے۔ روشن خیالی نہیں، یہ بربادی ہے۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی سنت عمل ہے، اگر آپ عمل نہیں کرتے تو گناہ ہے، کفر نہیں۔ لیکن غیر موقع سنت کیوں نہیں ہے تو اس کا مذاق کفر ہے۔ جو بچی جو عورت پردے کا برقعے کا مذاق اڑا رہی ہے، اس کا ایمان کہاں گیا ہے؟ اس لیے ہم نے اپنے دماغ میں سوچنا ہے، اپنی شادی اور معاشرے میں دیکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں کے لیے ہو رہا ہے، اور وہ آگ لگاؤ بعد میں ہے، پہلے اپنے گھر کا معاشرہ ٹھیک کرو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کے اعلان کر دو، اگلے سال اللہ کے نبی نے حج کے لیے آنا ہے، کوئی یہاں ننگا نہ موجود ہو، کوئی بے پردہ عورت یہاں موجود نہ ہو، کوئی یہاں مشرک موجود نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے لیے آنا ہے، اللہ کے نبی نے بیت اللہ میں آنا ہے، مسجد حرام میں آنا ہے، اور جہاں گناہ ہو اللہ کے نبی نہیں آیا کرتے۔ اعلان ہوا، پھر جب علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، کہا دوسرا اعلان آپ نے جا کے کرنا ہے، برات من اللہ و رسولی، کہہ دو ان مشرکوں کو کہ آپ کے لیے صرف دو راستے ہیں، یا اسلام لے آؤ یا میں جو مکہ سے نکل جاؤں۔ آپ کافروں کی تین چیزیں ہوتی ہیں، اگر کافر رہتے ہیں کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جہاں آپ نے جہاد کرنا ہے، پہلے آپ ہوتی ہے اسلام کی دعوت۔ اگر اسلام میں داخل ہو جائے فبیہا، نہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ رہیں، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے، لیکن آپ جزیہ ٹیکس دیا کریں گے تاکہ اسلامی حکومت آپ کا دفاع کرے گی۔ اگر اس پر بھی راضی نہیں تو تیسرا آپشن جہاد کا ہوتا ہے، جنگ کا۔ لیکن مشرکین کے لیے دو راستے تھے کہ 4 مہینوں کا ٹائم ہے کہ 4 مہینوں کے اندر آپ یا تو مکہ چھوڑ کے چلے جائیں یا اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ تیسرا آپشن آپ کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں شرک کیا، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے خدا بنا رکھے تھے، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے داتا بنا رکھے تھے، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے بیڑی بنانے والے بنا رکھے تھے۔ اس لیے جرم اتنا بڑا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی سے کہ جا کے براءۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ جا کے مشرکین کو کہہ دو 4 مہینے کا وقت ہے، یا تو مکہ چھوڑ کے نکل جاؤ، یا تو عرب کی زمین سے نکل جاؤ، یا تو پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ہم لوگ انسان ننگے تھے، بے حیا بے شرمی تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں آ کے لباس کا بتایا۔ قرآن آ کے لباس تمہارے لیے زینت ہے، لباس تمہارے لیے عزت کی چیز ہے، لباس خوبصورتی کے لیے ہے، لباس کے بغیر تم خوبصورت نہیں ہو۔ تو اللہ کے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے تم پر احسان کیا کہ بھٹکے ہوئے تھے، تم جو دین سے دور تھے، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں صحیح راستہ نصیب فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں اب اپنی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
احکام اور طریقے میں زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سب سے پہلے خطاب فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیٹیوں، تو یا فرما کہ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی جو ہے گھر والیوں کو، مسلمان عورتوں کو، اپنی مسلمان بیٹیوں کو حکم دو کہ جب نکلو جلابیبہن، کہ جب نکلو بڑی چادر لے کے نکلو، پردہ کر کے نکلو، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے نکلو، اچھا لباس پہن کے نکلو۔ یہ ہمیں حکم ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اب تو دین کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ عورتیں محفلیں کر رہی ہیں، بیوٹی پارلر سے ہو کے ویڈیو بن رہی ہیں، نیٹ پہ چڑھا جا رہا ہے۔ آپ اللہ کے نبی کی تعریف کریں، اللہ کے نبی کی نعت پڑھیں، لیکن اپنے عائشہ اور فاطمہ الزہرا کے حیا کی چادر پہن کے پڑھیں۔ کیا کر رہی ہے؟ کون سے ثواب کما رہی ہو؟ کون سے تم نبی کی تعریف کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ نبی نے تھے۔ یہ تشریف لائے تو امی عائشہ بھی بیٹھی تھی اور ایک اور بیوی تھی حضرت حفصہ غالباً، تو یہ دونوں بیٹھی تھی۔ تو یہ تشریف لائے تو بیٹھی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پردہ کر لو۔ کہنے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اسے تو نظر نہیں آتا۔ فرمایا اسے نظر نہیں آتا، کیا تم اندھی ہو؟ یہ ان عورتوں کو حکم ہے جن کی صفائی کے لیے، جن کی تطہیر کے لیے اللہ نے 18 آیاتیں اتاری اپنی عائشہ کے لیے، جس کی پاک دامنی کی دوائی اللہ کا قرآن دے رہا ہے، انہیں اللہ کا نبی فرمایا کیا تم دے رہی ہو یا اندھا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ہمیں غیرت کا سبق دیا، انہیں حیا کا سبق دیا کہ ہم اپنی بیٹی کو پردہ کرائیں، ہم اپنی بیگم کو پردہ کرائیں، ہم اپنی زوجوں کو پردہ کرائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین لے کے آئے جو صاف ستھرا دین ہے، اور گھر سے نکلنے کے لیے فرمایا کہ جب نکلو پردہ کر کے نکلو۔ اس لیے جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور بہت بڑی نعمت ہے جس کا پوری زندگی میں شکر ادا کریں، نہیں کر سکتے۔ اللہ کا انعام ہے کہ ہم جانوروں والی زندگی گزار رہے تھے، بے حیائی والی زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں اللہ کے در پہ جھکایا اور ہمیں آگے دین بتایا۔ دعا کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور سنت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے رہو۔